ویسے تو قرآن مجید بحمداللہ تعالی پوری کتاب ہی ایسی ہے کہ اگر اس کا ایک حرف بھی پڑھا جائے نا تو پیارے آقا کا فرمان ہے، صحابہ کرام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب 10 نیکیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن مجید میں الف لام میم یہ 3 لفظ ہیں یا ایک ہے؟ اگر ہم الف لام میم کہیں گے تو اللہ ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا یا 30 نیکیاں عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 الگ الگ حرف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اگر کسی شخص نے قرآن کو پڑھنے کی نیت سے صرف الف لام میم کہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہیں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو سورہ یاسین کو پڑھ لے سمجھ لو اس نے قرآن کا مغز پڑھ لیا ہے۔ پھر سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بزرگوں کی خانقاہوں پر جب جاتے ہیں، دربار میں جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، تو حکم جو ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، وہ اسی لیے تاکہ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب کھڑے کھڑے مل جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رخصتیں رکھی ہیں ہر چیز میں۔ ویسے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید مکمل طور سے ایک سیکیورٹی ہے۔ قرآن مجید کی اگر کوئی بھی آیت پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نیت سے پڑھیں گے اس نیت کو پورا فرمائے گا۔ آپ یہ سوچ لیں، جن آیات کے اندر اسرائیلی روایات بیان کی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، کہیں بنو اسرائیل کا ذکر ہے، کہیں حضرت یعقوب کا ذکر ہے، کہیں حضرت یوسف کا ذکر ہے، جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، اگر آپ یہ سوچیں کہ اس میں تو واقعات ہیں، یہ ہمارے کس کام کے ہیں؟ اگر آپ صرف اور صرف قرآن کی حیثیت سے کہ یہ قرآن مجید ہے، اگر آپ ان کو پڑھیں گے اور جو بھی تمنا آپ رکھے ہوں گے اور اس کو وسیلہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، مولا میں نے 10 آیتیں یا 8 آیتیں یا 1 پارہ میں نے پڑھا ہے تیری رضا کے لیے، اب میری تجھ سے عرض یہ ہے کہ میرا بگڑا کام بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے آپ نے کوئی سی بھی پڑھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے بگڑے کام کو بنائے گا، کیونکہ قرآن مجید مستقل طور پر اپنے ہر حرف کے اندر جمعیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کہیں سے بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، جس کے دل میں یہ شائبہ بھی آ جائے نا تو وہ تو ایمان سے نکل جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو کہیں سے بھی آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں قرآن کے اندر بھی ایسی ہیں جو واقعتاً اپنے اندر بڑی برکتوں کی حامل ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص کا الگ سے ذکر ہے، سورہ یاسین کا الگ سے ذکر ہے، سورہ ملک کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ جو اس کو پڑھتا ہوگا نا دنیا کے اندر، جب قیامت میں اللہ کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو فرمایا گیا کہ سورہ ملک اللہ اور اس بندے کے درمیان حائل ہو کر کے کہے گی، مولا یا تو مجھے یہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، یا تو اس کے پڑھنے کی برکت سے جو اس نے بار بار مجھ کو پڑھا ہے اور میرے ذریعے تجھ کو یاد کیا ہے، اس پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو جنت عطا کر، یا پھر اے میرے رب تو مجھے جو ہے قرآن سے نکال کر کے ختم کر دے، مجھے قرآن سے جدا کر دے۔ یہ صورت قیامت میں جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے۔ کتنی فضیلتیں ہیں قرآن میں الگ الگ صورتوں کی۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی ہے کہ شیطان خود کہتا ہے کہ میں اس صورت سے ڈرا کرتا ہوں، شیطان خود اس صورت سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے اس صورت سے۔ اس کے متعلق ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کی عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ تو بخاری شریف کی حدیث کا یہ مفہوم ہے، بہت لمبی وہ حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جو رمضان میں مال ملا تھا نا، بیت المال جو ہوتا تھا اس وقت میں، ایک سمجھ لیے کہ فنڈنگ کا ایک ہاؤس ہوا کرتا تھا، اس کے اندر جتنا بھی لوگوں نے جو کچھ بھی دیا ہے، جو جنگوں سے ملا ہے، جو فطرے وغیرہ ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے جاتے تھے، تاکہ اب جو ہے یہ اس کے اندر سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دیا جائے گا، یا جو بھی ضرورت کی جہاں پر جگہیں ہیں وہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ تو وہ بیت المال کی حفاظت پر ایک بندہ مقرر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو مال آیا تھا نا تو اس پر مجھے مقرر کر دیا گیا، اب میں وہاں پر اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن رات میں ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اس نے 2-4 لب اپنے جو ہے وہ بھر لیے، غلہ نکالنے لگا۔ کہتے میں نے جا کے ہاتھ پکڑ لیا، اب میں نے جب ہاتھ پکڑا نا تو کانپنے لگا، ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا کہ پتہ نہیں آج میرا کیا ہوگا۔ اب ڈر کے مارے جو تھا کانپنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا نا کہ ڈر رہا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مال چرا رہا تھا۔
کہا میں اللہ کے رسول کی خدمت میں تجھ کو حاضر کروں گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تجھ کو پیش کروں گا۔ وہ ڈرنے لگا، کہنے لگا نہیں، رسول پاک کی خدمت میں مجھ کو نہ لے جائیں، ان کی بارگاہ میں مجھے حاضر نہ کریں، میرے بال بچے ہیں، کمزور ہوں، کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے اوپر بڑا گھر والوں کا بوجھ ہے، مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کل کو واپس نہیں آؤں گا۔ وعدہ کر لیا۔ اب جب وعدہ کیا نا تو ابو ہریرہ، کیونکہ صحابہ کے اندر اللہ کے رسول نے آپس کی جو اخوت تھی نا، آپسی محبت، اس کو ایسا بیٹھا کے رکھا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی فائدہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کا آپس میں معاملہ ایسا تھا، یہاں تک آتا ہے روایات کے اندر کہ جب ایک رات میں کوئی نا بھوکے صحابہ کو کوئی سبزی وغیرہ دے کر کے جاتا تھا، سالن پکا ہوا، تو وہ دیکھتے تھے کہ پڑوسی جو ہے وہ دوسرا صحابی ہمارا بھائی وہ بھوکا ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، تو وہ پیالہ اس کے بھیج دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس نے جب دیکھا کہ میری برابر والا بھوکا ہے تو اس کے گھر میں بھیج دیا۔ کہتے ہیں رات بھر وہ پیالہ گھومتا رہتا تھا، آخرکار جس کے پاس سب سے پہلے آیا تھا صبح تک وہ واپس اسی کے پاس میں آ جاتا تھا۔ سب آپس میں چلاتے رہتے تھے کہ یار کیا پتہ ہمارے ذات سے جو ہے دوسرا بھوکا نہ رہ جائے کہیں ہمارے سامنے، ہم کھا لیں اور دوسرا بھوکا رہ جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اخوت جو تھی، آپسی محبت اللہ کے رسول نے بیٹھا کے رکھی تھی۔ تو بہرحال وہ شخص جو ہے اس کو چھوڑ دیا ابو ہریرہ نے کہ چھوڑو یار کیا پریشانی ہے، تھوڑا سا مال لے گیا، اب پریشانی بھی ظاہر کر رہا ہے، چھوڑو، اس کو چھوڑ دیا۔ وعدہ بھی کر کے گیا ہے کہ کل کو نہیں آؤں گا۔ اب دیکھیں جب اگلا دن ہوا نا، حضور کی مجلس لگی، صحابہ کرام بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا معاملہ کیا رہا؟ دیکھیں غیب داں نبی کی غیب والی باتیں، کسی نے بتایا تو نہیں کہ رات چور بھی آیا تھا، ابو ہریرہ تو خود ہی بیٹھے ہیں، خود ہی روایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا رہا، اس نے آ کے کیا کیا؟ اب صحابہ چاہتے تو شک کر سکتے تھے آج کل کے کسی بد مذہب کی طرح کہ بھائی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ غیب کا جاننے والا تو اللہ ہے، آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو گھر کے اندر تشریف فرماتے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علوم پر صحابہ کرام کو یقین تھا کہ ہاں اللہ کے رسول جو بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آیا تو تھا، چوری بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ جب اس نے عذر سنایا کہ میرے بال بچے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ترس آ گیا، میرا دل پسیجنے لگا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں جھوٹا تھا، جھوٹ بول کر گیا ہے، انتظار کرو رات کو پھر واپس آئے گا، آج رات کو پھر دیکھ لینا، پھر آئے گا اور وہی عذر سنا کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تک تو یقین نہیں تھا، لیکن اب یقین بڑھ گیا کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا نا وہ بات ہو کر کے رہے گی، میرے آقا نے اگر فرما دیا تو آئے گا۔ کہتے ہیں رات کو میں سویا ہی نہیں، رات کو میں جاگ کر کے انتظار کرتا رہا کہ آئے گا، کس وقت آئے گا، جب ہی آئے گا تبھی پکڑ لوں گا۔ تو انتظار کرتے رہے، آخرکار پھر آیا، اور آنے کے بعد پھر اس نے لب بھرنا شروع کیے، جا کر کے پھر ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ کہتے ہیں ہاں بھائی اب کیا کرنے کے لیے آیا ہے، کل تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ نہیں آؤں گا۔ پھر آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا اور پھر کہا کہ چل آج تو تجھے پکڑوں گا، آج تو تجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کروں گا، صبح کو کچھ بھی ہو جائے، آج تجھے باندھ کر جو ہے ڈال دوں گا، صبح کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اب ہونا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واسطہ دیا نا تو پھر رونے لگا، کہنے لگا نہیں مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے اوپر میری فیملی کا بوجھ ہے، بڑا پریشان ہوں۔ انسان کے ساتھ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب وہ فیملی کے پریشر میں آتا ہے نا تو پھر وہ دیکھتا نہیں کہ میری حدود کہاں تک ہیں، وہ اپنی حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ آج آپ کو جو بھی یہ لوگ نا سود کا کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سٹا اور جوا کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کو ہرگز یہ مت سمجھے کہ یہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 100 لوگوں میں 10 لوگ اپنی مرضی سے کھیلتے ہوں، یا 100 میں سے 10 لوگ اپنی مرضی سے اس طرح کے غلط کام کرتے ہوں، لیکن 90 لوگوں کے پیچھے ان کی فیملی ہوا کرتی ہے۔ دنیا والے تانے مار مار کر ان کو جینے کا نہیں چھوڑتے۔ اتنا بڑا آدمی ہو گیا اب تک اپنی بیوی بچوں کو پالنا نہیں آیا ہے، تو پھر مجبوری میں آ کر کے وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ میرے رب نے جتنا دیا ہے نا اس پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اس نے پھر رو رو کر کے یہی کہنا شروع کیا ابو ہریرہ میں چلا جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، مہلت دے دو، بات یہ ہے میرے گھر والوں کا مجھ پر پریشر ہے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، اس لیے یہاں سے اٹھانے کے لیے آ گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب اس نے دوسری دن پھر جب بہانہ کیا نا تو پھر اس کو جانے دیا۔ اب تیسرے دن جو صبح ہوئی نا دوسرے دن کی، اگلے دن کی، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھائی رات والے چور کا کیا ہوا؟ پھر میرے غیب داں نبی نے پوچھا ہاں بھائی ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا رہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آیا تھا، پھر اب کیسے اور زیادہ رو کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ میرے بیوی بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ سے فرمانے لگے پھر جھوٹ بول کے گیا ہے، اب بھی وعدہ کر کے گیا ہے نا
کہ کل کو نہیں آئے گا؟ کہا یا رسول اللہ وعدہ کیا ہے، کہا وعدہ بھی جھوٹا کر کے گیا، پھر رات کو آئے گا۔ اب اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا نا کہ پھر رات کو واپس آئے گا، تو کہتے ہیں اب میں نے ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب نہیں چھوڑوں گا۔ اب پورے تیاری کے ساتھ میں رات کو لیٹ گئے، پھر آیا، اب کی مرتبہ جو اس کو پکڑا اس ذرا مضبوطی کے ساتھ میں نا، سختی کے ساتھ اس کو پکڑا، تو اب چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ اب تو تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب تو صبح تک یہیں بندھا رہے، صبح کو تجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کرنا ہے ہر صورت میں، وہاں پر تیری پیشی ہوگی، تیرا معاملہ وہیں پر سدھرے گا۔ اب جو تھا نا بیٹھا ہوا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا ابو ہریرہ اچھا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں کہ جس سے تمہارے مال کی حفاظت رہے گی؟ میں کیا ہوں، شیطان بھی آ جائے تب بھی تمہارے مال تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے بتاؤ۔ اب یہ نیکی کو جو حاصل کرنے کا نا حرص تھا، یہ صحابہ کرام کے اندر تھا، آپس میں سبقت لے جانے کے لیے، ایک دوسرے پر نیکی بڑھانے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے کہ اس صحابی کتنی، تو یہ کھیل کھیل میں اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب اس سے پوچھا نا کہ وہ کون سا کام ہے اگر میں کر لوں تو شیطان سے بھی میرے مال کی حفاظت ہو جائے گی، تو وہ شخص جو تھا نا وہ کہنے لگا کہ میں تم کو کچھ ایسی آیات بتاؤں گا کہ اگر تم ان کو پڑھ لو گے تو پھر کبھی بھی انسان تو انسان، شیطان بھی تمہارے مال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر رات کو پڑھ کے لیٹ جاؤ گے نا تو صبح تک انسانوں، جنات، بلکہ شیطانوں سے بھی تمہارے مال کی حفاظت رہے گی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کون سی صورتیں ہیں، کون سی آیتیں ہیں؟ کہنے لگا یہ آیت الکرسی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو مکمل شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو، پڑھ کر کے سو جایا کرو، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، یہاں تک کہ شیطان بھی اس کے قریب نہیں آ پائے گا۔ اچھا آپ نے پوچھا اور کیا؟ کہا اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کے بدلے میں ایک نگہبان فرشتہ مقرر فرما دیا کرتا ہے جو رات سے لے کر صبح تک تمہارے مال کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ کہا وہ فرشتہ جب ہوگا نا تو شیطان پاس میں آئے گا ہی نہیں۔ کہا یہ پڑھ لیا کرو، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن یہ چیز میری یاد رکھنا۔ پھر چھوڑ دیا۔ جب اگلا دن ہوا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھائی ابو ہریرہ، رات والے ساتھی کا معاملہ کیا رہا؟ رات میں جو آتا ہے وہ چور، اس کا معاملہ کیا رہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا نا کہ آئے گا، تو آیا تھا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات حقیقت پر مبنی ہوتی، آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کیا؟ کہا کیا اس نے پھر سے چوری کرنے کی کوشش کی، میں نے پکڑا اس کو، تو اب جب میں نے باندھ کے ڈال دیا نا تو پھر وہ مجھ سے رو رو کر کہنے لگا کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر اس کو پڑھ کر کے سو جاؤ گے تو شیطان سے بھی تمہارے مال کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ چیز کیا ہے؟ کہا اس نے مجھ سے کہا کہ شروع سے لے کر آخر تک آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی یہ جو آیتیں ہیں نا ان کو آخر تک پڑھ لیا کرو اور پڑھ کر کے سو جایا کرو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ تمہارے مال پر مقرر کر دیا کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح تک تمہارے مال کی حفاظت کیا کرتا ہے، انسان ہو، جنات ہو، یہاں تک کہ شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ پیارے آقا مسکرائے اور فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ جو بھلے ہی تم سے وعدے کر کے گیا ہے، وعدے بھی جھوٹے تھے اور وہ شخص بھی جھوٹا ہی تھا، لیکن جو بات کہہ کے گیا بڑی سچی بات کہہ کے گیا ہے۔ پیارے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ وہ تھا کون؟ آقا فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود شیطان تھا، اور تمہیں وظیفہ دے کر کے گیا ہے، شیطان نے آ کر کے تم کو یہ وظیفہ دیا ہے، لیکن جو وظیفہ دیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ اگر رات کو پڑھ کر کے سو جائیں تو صبح تک اللہ حفاظت فرمایا کرتا ہے، مال کی بھی اور جان کی بھی۔ اور یہیں تک نہیں، پیارے مصطفیٰ نے تو یہاں تک فرمایا اس کی برکتیں یہ تو رات میں پڑھنے کی ہیں، جو دن میں پڑھنے کی برکتیں ہوں گی نمازوں کے بعد۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی پڑھا کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا کر دیا ہے کہ جنت میں وہ جا کر ہی رہے گا، کوئی چیز اس کے بیچ میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن جو موت کا گڑھا ہے بس وہ بیچ میں آتا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آیت الکرسی کے ہی بدلے میں اس شخص کو جنت عطا کر دے۔ اتنی بڑی اس سورت کی فضیلت ہے، اور یہ سورت وہی ہے کہ آپ دیکھیں جس کے بارے میں شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں اس سے خود ڈرتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے اسی سے ملتی جلتی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے پاس میں ایک تھیلی تھی کھجوروں کی، اس کھجوروں کی تھیلی کا معاملہ یہ تھا جب بھی میں رکھتا تھا نا رات کو اس میں کھجوریں رکھا کرتا تھا اپنی، تو کہتے ہیں جب بھی کھجوریں رکھا کرتا تھا میں اس میں رات کو اور سوتا تھا تو رات کو جن آتا تھا اور اٹھا کر کے کھجوریں نکال کر کے لے جاتا تھا اس میں۔ کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا تو میں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، آقا نے فرمایا کہ جب بھی وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے نا تو جب اس کو پکڑ لو تو اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ چوری ہونے لگی انہوں نے فوراً کہہ دیا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو، تو وہ شخص اس دن پکڑا گیا، وہ جن اس دن جو تھا وہ پکڑا گیا۔ تو جب جن پکڑا گیا نا تو سیم معاملہ یہی اس کے ساتھ بھی ہوا، ایک دن پکڑا گیا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دو،
दूसरे दिन फिर पकड़ा गया, फिर उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसी ऐसी बहाने उसने बनाने शुरू किए। तीसरे दिन, और ये अल्लाह के रसूल बराबर पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तीसरे दिन जब पकड़ा गया ना, तो उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो तुझे हाजिर होना पड़ेगा अल्लाह के रसूल की खिदमत में। तो उसने भी सेम वजीफ़ा दिया, ये आयतुल कुर्सी है ना, इसको पढ़ लिया करो शुरू से आखिर तक, और माल पे फूंक करके सो जाया करो। जितना माल होगा अल्लाह तबारक व तआला रात से लेकर सुबह तक जिन, इंसान और शैतान सबसे तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाएगा। तो ये आयतुल कुर्सी जो है इतनी फजीलत की हामिल है। आप हज़रात में से अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं, इसको अदब से पढ़ा करें। इसके पढ़ने का जो तरीक़ा है ना, जब बिस्तर पर लेटते हैं तो लेट करके पैर फैला करके इसको ना पढ़ा करें, बल्कि अदब के साथ में पैर सुकेड़ कर। वरना सुन्नत तरीक़ा जो है प्यारे आका से वो यही साबित है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात को बिस्तर पर जाते थे ना, तब वहाँ बैठ कर के आप पढ़ा करते थे, और जो है बैठने के बाद में फिर आप अपने हाथों पर ऐसे दम किया करते थे, और उसके बाद में फिर जो है फूंक करके आप फिर सोया करते थे। तो आप हजरात भी बैठ करके पढ़ा करें, और बेहतर तरीक़ा यही है। लेकिन अगर लेट कर के पढ़ते हैं तो पैरों को सुकेड़ कर थोड़े अदब के साथ में समेट कर पढ़ें। बाकी पैर फैलाकर पढ़ने में थोड़ी सी बेअदबी का पहलू जो है ज़ाहिर होता है। इन सूरतों को, इन आयतों को पढ़ा करें, और उसके बाद में अल्लाह से यही उम्मीद रखा करें कि अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। वो आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से शैतान भी इससे डरा करता है। और आप अगर पढ़ेंगे, और आपकी बिज़नेस में कोई परेशानी होती है, चोरी होने का ख़तरा रहता है, तो ख़ुद पढ़ने की आदत डालें, या जिसको भी मुहाफ़िज़ बनाया है उससे कहें कि वो पढ़ के सोया करे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएगा।